إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. ذی الحج کے یہ 10 دن جن میں کی گئی کوئی بھی نیکی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت ہی محبوب اور معظم ٹھہرتی ہے عام دنوں کی بنسبت. یہ ترغیب ہے ان 10 دنوں میں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے پوری کوشش کرے. یوم عرفہ ایک فضیلت والا دن، جس دن اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے اور پورے سال کے کسی دن کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے، البتہ ہر رات میں رب العالمین کا نزول ہوتا ہے دعا کے لیے اور غیر حجاج کے لیے. روزہ، دعا، یہ اعمال ہم سب کے کرنے کے ہیں. تو جب یہ دن آئے تو اس کی تیاری آپ کے پاس پہلے سے ہونی چاہیے اور اپنے وقت کو اس حساب سے مرتب کریں کہ اس وقت میں اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے تیار ہوں. اپنی خصوصی التجاؤں کو، معاملات کو، دعاؤں کو، مسائل کو یاد کر کے، چن کر، اور اس گھڑی میں اللہ کے سامنے بڑے ہی آہوزاری کے ساتھ، بڑے ہی دل کے اخلاص کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش کریں. 10 تاریخ جو کہ یوم النحر، ان 10 دنوں کا آخری دن ہے. اس دن جو عمل ہمیں شریعت کی طرف سے دیا گیا ہے وہ ہے قربانی کرنا. اس حوالے سے آج آپ کے سامنے 2 باتیں کرنی ہیں. ایک، قربانی کرنے کا طریقہ جو ہم آخر میں بیان کریں گے. دوسرا کہ قربانی آپ سب کے علم میں ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک ادا، ایک انداز کو رب العالمین نے زندہ رکھا ہے. وہ واقعہ آپ جانتے ہیں، زندگی میں 20 بار آپ نے سنا ہوگا، لیکن توجہ آپ کی اس عظیم شخصیت کے اس یقین پر دلوانی ہے کہ جو بھروسہ، اعتماد، جو یقین سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے رب پر تھا، وہ کیسا تھا اور کیسے حاصل ہوا. یہ وہ شخصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اکیلے کو چنا. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. جس معاشرے میں انہوں نے آنکھ کھولی سب شرک تھا، آس پاس سب مشرکانہ ماحول تھا، کوئی اللہ کی توحید کو سمجھنے والا تھا ہی نہیں کہ ایک اللہ ہے جس نے پیدا کیا ہے، ایک اللہ ہے جس کی عبادت کرنی ہے، ایک اللہ ہے جو میرا مشکل کشا ہے، ایک ہی اللہ ہے جس سے میں نے ڈرنا ہے، وہی اللہ ہے جس سے میں نے سب سے بڑھ کر محبت کرنی ہے.
کوئی نہیں تھا. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. ابراہیم علیہ السلام کو یہ عقل مندی، یہ رشد و ہدایت، یہ سمجھداری، یہ اللہ نے اپنی معرفت، اللہ نے فرمایا ہم نے پہلے ہی عطا کر دی تھی. یہ اللہ کا اختیار ہوتا ہے. کسی کو توحید کی دولت کا مل جانا یہ رب العالمین کی توفیق الہی ہے خاص. اگر مل جائے تو اس پہ اللہ کا خاص شکریہ بھی ادا کرنا بندے پر فرض بنتا ہے. اب یہ اکیلے اٹھے، اکیلے قوم کے سامنے کھڑے ہوئے. اب پوری قوم اکیلا بندہ. لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور سب سے پہلے اپنے گھر سے کیا، اپنے والد کے سامنے. اپنے والد سے بڑے پیار محبت سے گفتگو کی، اپنے والد کو سمجھایا، جو کہ سورہ مریم میں رب العالمین نے ذکر کے تفصیل، وہ ایک الگ مضمون ہے، بڑا جاندار اور بڑا دل کو جھنجھوڑنے والا یہ مضمون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد سے مکالمہ ہے. والد نے بات نہیں سنی، چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور چھوڑ دیا. والد نے نکال دیا. لئن لم تنتهِ لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. والد نے کہا کہ یہ جو باتیں تم کر رہے ہو، ایک اللہ کی عبادت کر رہی ہیں، اللہ کی طرف تمہاری طرف سے وحی آئی ہے، شیطان کی عبادت نہ کرو. یہ باتیں اگر کرنے سے تم باز نہ آئے تو میں تمہیں پتھر مار مار کے مار دوں گا، ہلاک کر دوں گا، ختم کر دوں گا، جان لے لوں گا. جاؤ یہاں سے چلے جاؤ مجھے چھوڑ کے. وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ. والد نے جب اپنی بس کر دی تو انہوں نے بھی آگے اب الجھنا، دلائل دینا، گفتگو کرنا، بحث بازی کرنا مناسب نہیں سمجھا. والد کو چھوڑ گئے سلامتی کی دعا دے کر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم کے ذریعے سے آگ میں ڈلوایا. اس میں بھی عجیب یقین تھا، عجیب رب العالمین پر اعتماد تھا. سارے بت کھڑے ہوئے ہیں اور قوم کو سمجھا دیا زبان سے، نہیں سمجھے. اب انہوں نے کہا کہ اس قوم کو سمجھانا چاہیے عمل سے. قوم کی عید کا دن تھا، میلے کے لیے انہوں نے جانا تھا. سورہ انبیاء میں رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے قوم نکلی وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. قوم گئی، قوم سے کہا بھی کہ میں تمہارے یہ جو جس کو تم پوچھتے ہو تمہارے خداؤں کو، ان کا دیکھو میں کیا حال کرتا ہوں. اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا. إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا، وہ بھی درس کے لیے، سمجھانے کے لیے. اور سورہ صافات میں رب العالمین نے ذکر کیا، اور یہ بھی بڑا جملہ شخصیت کا عجیب ہے. قرآن مجید میں ان کے اس جملے کو رب العالمین نے دو جگہ دو مختلف انداز میں ذکر کیا ہے. قال الا تأکلون ما لکم لا تنطقون. یہ الا تأکلون، کھا کیوں نہیں رہے؟ یہ جملہ انہوں نے بتوں کو بھی کہا. پتھر کی مورتیاں تھی، ظاہر سی بات، پتھر، جمادات، حس، سمجھداری، کوئی شعور ان میں نہیں تھا. تو ان کی تضحیق کے لیے، ان کے عجز کے لیے، کہ جن کو لوگ خدا سمجھتے ہیں، جن کو لوگ اپنا معبود سمجھتے ہیں کہ ہماری ضرورتوں کو یہ پورا کرتے ہیں، ہماری مشکل میں کام آتے ہیں، ہمارے نفع نقصان کے مالک ہیں، تم خود کھا کر، لوگ تمہیں نذرانے دے رہے ہیں تو تم کھا کر دکھاؤ، کھا کیوں نہیں رہے؟ اور یہی جملہ انہوں نے فرشتوں سے بھی کہا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے قال الا تأکلون. جملہ ایک ہی ہے لیکن انداز، لب و لہجہ اور بات کے معنی کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. ان کو کہا تھا ان کی تذلیل کے لیے، بتوں کو. اور فرشتے جب آئے تھے ان کو معلوم نہیں تھا فرشتے ہیں. دیکھا ایک انجان لوگ ہیں. پہلے زمانے میں آپ کو پتہ ہے آبادی کم تھی، چھوٹے علاقے، چھوٹی بستیاں. جو لوگ بستیوں میں رہتے ہیں، علاقے میں رہتے ہیں، محلے میں رہتے ہیں، آدمی ان سب کو جانتا ہے. اب یہ نئے چہرے ہیں، نئے لوگ ہیں، انجان لوگ ہیں، آئے ہیں، یقیناً مہمان ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ جس آدمی نے سب سے پہلے ضیافت کا حق ادا کیا وہ ابراہیم علیہ السلام تھے اس دنیا میں. ان کو بٹھایا، فجاء بعجل سمین، ایک بچڑا ذبح کیا، اس کو بھون کر لائے اور بھون کر ان کے سامنے لا کر پیش کیا. اور پیش کرنے کے بعد خود کہا کہ کھانا کیوں نہیں تناول فرما رہے. یعنی اس مقام پر سارے اہل سیر نے ذکر کیا ہے کہ مہمان نوازی کے سارے آداب اور طور طریقوں کو ابراہیم علیہ السلام نے امت کو سکھا دیا، اور رب العالمین نے بیان بھی کر دیا
کہ مہمان سے پوچھا بھی نہیں جاتا، کیونکہ مہمان کی مہمان نوازی رب العالمین کے لیے کی جائے، اللہ کا حکم ہے۔ وہ واجبات، وہ خرچہ جو ایک انسان پر فرض ہے کرنا، ان فرائض میں سے ایک فرض یہ بھی ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی کی جائے۔ موضوع الگ ہے، مہمان کی مہمان نوازی کرنا بندے پر فرض ہے، اس میں پوچھا نہیں جاتا۔ انہوں نے اپنی طرف سے جو چیز موقع کی مناسبت سے مہمان کے لیے ضروری تھی، کسی وقت مہمان کھانے کے وقت نہیں آتا، ایسے وقت پہ آتا ہے گرمی کے وقت شدت کی، تو اس وقت جو چیز مطلوب اور مقصود ہونی چاہیے مہمان کے لیے وہ آپ جانتے ہیں، پوچھنا نہیں ہے، وہ چیز پیش کر دینی ہے۔ وہ پیش کر دی، اور پیش کرنے کے بعد قریب رکھی۔ کھانے کی طرف اٹھ کر مہمان کو جانا نہیں پڑتا، مہمان نوازی کے آداب کے خلاف ہے کہ مہمان اٹھ کر جا کے کھانا نکالے، جیسے ہماری شادیوں میں ہوتا ہے۔ حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن مہمان کی عزت اور احترام اور توقیر اس میں ہے کہ کھانا اس کے سامنے رکھا جائے، پیش کیا جائے۔ کھانا ان کے سامنے پیش کر کے پھر کہا، دعوت دی کہ کھانا کھائیے، اور مہمان کو بھی چاہیے جب تک ہاتھ نہ بڑھائے جب تک میزبان کھانے کی دعوت نہ دے۔ قال الا تاکلون، پھر پتہ چلا کہ یہ تو کھانا کھا ہی نہیں سکتے، یہ وہ مخلوق ہی نہیں ہے۔ اب وہ بچھڑا ذبح کر دیا پورا، وہ بھون کر لے آئے، سامنے رکھ دیا، مہمان نے نہیں کھایا۔ مقصود کیا تھا؟ مقصود یہ تھا کہ اللہ سے اجر لینا ہے، وہ مل گیا۔ مہمان کھائے یا نہ کھائے، اللہ سے جو اجر لینا ہے مہمان نوازی کا، وہ انسان کو مل گیا۔ اگر انسان کے عمل میں ہر چیز میں سوچ رب العالمین ہو کہ اللہ کو راضی کر رہا ہے، تو انسان کے حرکات اور تصرفات میں خود بخود آپ تبدیلی محسوس کریں گے۔ پھر وہ کسی کی چاہت، کسی کی رضا، کسی کی خوشنودی، کسی کی چاپلوسی اپنے سامنے نہیں رکھتا۔ اس نے صرف رب کو راضی کرنا ہوتا ہے، چاہے اس میں اس کی اپنی جیب کا کتنا نقصان بظاہر اس کو لگ کیوں نہ رہا ہو، کیونکہ یہ جو بظاہر نقصان ہے یہ آخرت کا فائدہ ہے، جو کہ حقیقت میں نقصان نہیں ہے۔ ان بتوں کو توڑا انہوں نے، ایک بت کو چھوڑ دیا، قوم واپس آئی، کس نے کیا یہ کام؟ کہا یہ بڑے نے توڑا، ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی تھی، اس بڑے نے چھوٹوں کو توڑ دیا۔ وہ خود ہکا بکا رہ گیا، یہ کیسے توڑ سکتا ہے، تو ہل ہی نہیں سکتا۔ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ سورہ انبیاء میں رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے پورے یقین اور دھڑلے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید کو پیش کیا۔ ایک اللہ ہے، یہ نہیں ہے اف لکم لما تعبدون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کر رہے ہو، افسوس اور ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ان کو پوج رہے ہو، یہ تمہارے نفع نقصان کے مالک بنے بیٹھے ہیں، پتھر کی مورتیاں، یہ تمہیں کچھ دیں گے؟ یہ تمہارے مالک ہیں، تمہاری عقل گھاس چرنے چلی گئی۔ اب قوم اور طیش میں آ گئی، کیونکہ وہ تو عملاً انہوں نے ثابت کر دیا کہ خدا نہیں ہے۔ خدا ہوتے، مالک ہوتے، رب ہوتے، تو ان کے ساتھ یہ سلوک نہ ہوتا۔ مالک رب عاجز نہیں ہوتا، اس کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا، اس کو کوئی زیر نہیں کر سکتا، اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ کہنے لگے وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ فَاعِلِينَ، ایک کام کرو، اس کو اٹھا کے آگ میں ڈالو، اور سب کے سامنے ڈالو، کیونکہ اس نے سب کے سامنے ہمارے بے عزتی کی، ہمارے خداؤں کو توڑا ہے، اس کو سب کے سامنے آگ میں ڈالا جائے۔ اس میں بھی جانے کو تیار، اور گئے، اور جاتے ہوئے صرف ایک جملہ کہا جو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ذکر فرمایا کہ جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، ایک ہی جملے میں اللہ سے بات کی تھی، ایک ہی جملہ تھا، اور یہ وہ جملہ ہوتا ہے جو انسان لاچاری اور بے بسی میں اپنے رب سے پورے یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ فریاد کرتا ہے، مجھے کچھ نہیں ہوگا، حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرا اکیلا اللہ ہی مجھے کافی ہوگا، اور وہ بہترین مددگار ہے، وہی ساتھ دینے والا ہے۔ آگ میں پھینکوا بھی دیا گیا، اور جو آگے ہوا وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جلتی ہوئی آگ سے جلانے کی صلاحیت کو رب نے چھین لیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ یقین تھا جس کی بنیاد پر ان کو اس طرح سے آگ میں پھینکوایا گیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ یقین تھا کہ جب ان کو یہاں سے نکال دیا گیا، ان کے علاقے سے ان کو چھوڑ کے جانا پڑا، ہجرت کرنی پڑی، پہلی بڑے کام پہلے ہیں ان کے، پہلی شخصیت جس نے انسانیت میں ختنہ کی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 80 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام تھے، تو کئی ایک اہل علم نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی، ان آزمائش میں اس چیز کو بھی ذکر کیا ہے۔ پہلی شخصیت تھے جس نے مہمان نوازی کا حق ادا کیا، پہلی شخصیت تھے جس نے اس زمین پر اللہ کی رضا کی خاطر اپنا علاقہ، اپنا گھر بار، اپنے دوست یار، پورا علاقہ شہر چھوڑ کر گئے، جس کو ہجرت کہا جاتا ہے۔
یہ زمین پر سب سے پہلا خاندان تھا. فآمن لہ لوط وقال انی مہاجر الی ربی. یہ بھی تھے، ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام بھی تھے، ان کی بیوی بھی تھیں، اور ان کو یہ علاقہ چھوڑ کے نکلنا پڑا. پہلی شخصیت تھے. اپنا گھر بار چھوڑنا آسان بات نہیں ہے. کمانے کے لیے پیسے کی خاطر لوگ چھوڑ دیتے ہیں، وہ بھی بڑے دل اور غم کے ساتھ. چھوڑ گئے اللہ کی خاطر سب کچھ. اللہ نے پھر اس یقین کو آزمایا، اور یقین سامنے تھا. اپنے بیوی بچے کو، اولاد نہیں تھی، اللہ نے اولاد دی، فرشتے بھیجے، اولاد کی خوشخبری ملی، بڑھاپے میں جا کر اولاد ملی. اولاد ملنے کے بعد اللہ نے کہا ان کو بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایک حرمت والا گھر ہے، ایک ایسی وادی ہے جہاں ایک پتا بھی نہیں ہے، کوئی انسان بھی نہیں بستا اس وقت، ان کو وہاں پر چھوڑ کے آ جانا ہے. یقین اتنا تھا کہ چھوڑا ہے. میں اور آپ اکیلے جا کر نہیں رہ سکتے ایسی جگہ پر. اللہ کے حکم پر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا ہے. یقین ایسا تھا کہ رب العالمین نے جب حکم دیا کہ اپنے بچے کو ذبح کرنا ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اپنے کیونکہ اب یہ جتنے پہلے معاملے تھے نا وہ اکیلے تھے. ان اکیلے پن کے اندر رب نے ان کو آزمایا، اور رب پہ یقین ایسا تھا، ایسا یقین تھا کہ اس آزمائش میں پورا اترتے گئے. یہاں پر مسئلہ تھا بیٹے کا، اور بیٹا بھی بڑا تھا، سمجھدار ہو گیا تھا. فلما بلغ معه السعی، ایک ایسی عمر کو کہ وہ ان کا ہاتھ بٹانے لگا. اب رب نے خواب دکھایا، اور خواب انبیاء کے لیے وحی کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں کہ اس بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں. بیٹے سے کہا کہ اب یہ اکیلے کا معاملہ نہیں ہے، ساتھ میں تمہیں بھی شامل کرنا ہے، کیونکہ یہ آزمائش ایسی ہے کہ اس میں تمہیں بھی پورا اترنا ہے. اب بتاؤ اپنی رضا سے کہ کیا چاہتے ہو. اچھا، بیٹے کی تربیت بھی ایسی تھی، بیٹے کو اپنے ساتھ رکھ کر تربیت بھی ایسی دی تھی. بیٹے نے بھی کہا یا ابت افعل ما تؤمر، جو حکم الہی ہے اس میں مشورہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو آرڈر ہے اس کو پورا کر گزری. رہی بات میری تو ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ اللہ نے اگر میری مدد کی، اللہ نے اگر ہمت دی تو میں صابرین میں سے ہوں گا. مجھے آپ کسی موقع پر کسی میری کیفیت سے، میری حرکت سے، میری نگاہوں سے، میرے الفاظ سے، کسی بھی اسلوب سے آپ کو صبر کے خلاف کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، کوئی شکوہ، کوئی شکایت، کوئی اعتراض کہیں نظر نہیں آئے گا. یہ ہے صبر کا معنی. فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. پھر آگے جو ہوا وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. میں جس نقطے پر آپ کو لانا چاہ رہا ہوں اس شخصیت کا، وہ یہ ہے کہ یہ یقین آزمائشوں میں جو ہماری زندگی میں مفقود ہے، پریشانی، مصیبت، اور ایسی پریشانی، ایسی مصیبتیں جس میں اللہ نے خود ڈالا، خود اپنے لیے آزمایا. کیونکہ اللہ جس بندے کو اپنا بنانا چاہتا ہے اس کو کسی دوسرے کا ہونے نہیں دیتا، اس کو کسی دوسری چیز کے قریب جانے ہی نہیں دیتا. یہی چیز اگر آپ کو دیکھنی ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا ہے وہ انسان آپ کے سامنے اس دنیا سے گیا ہے. اللہ نے کسی شخصیت کو، کسی انسان کو آپ کے ساتھ بڑے قلبی انداز میں جڑنے نہیں دیا، اور آپ کو واضح الفاظ میں فرما دیا وَمَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. آپ کے پروردگار نے کبھی بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا تھا، آپ کو تنہا نہیں چھوڑا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑا. بس یہ یاد رکھیے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اس زمین پر رہتے ہوئے بھی جو اینڈ ہوگا آپ کا وہ بڑا بہترین ہوگا. اور آخرت تو ہے ہی آپ کی، یہ دنیا آپ کے لیے اللہ نے آپ کے لیے نہیں رکھی. کامیابیاں وہاں آپ کو ملیں گی. آپ کا رب نے ساتھ ایسا دیا الم یجد کہ یتیمن فآویٰ. آپ جب پیدا ہوئے تھے تو والد نہیں تھا، آپ کو پورا پورا سہارا رب نے فراہم کیا. تھوڑے عرصے بعد والدہ بھی چلی گئی، پھر جس دادا نے سنبھالا تھوڑے عرصے بعد وہ بھی، جس چچا نے ساتھ دیا وہ بھی، جو بیوی پورے ہم اور غم کی پوری آپ کی ساتھی رہی، آپ کے ساتھ کھڑی رہی، 15-16 سال کی ایک زندگی اس خاتون نے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کے ساتھ گزاری، وہ بھی لے لی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس سال کوئی جس سال آپ کے چچا کا، آپ کی بیوی کا 3 دن کے وقفے سے اہل سیر نے ذکر کیا انتقال ہوا. 3 دن کا فرق تھا صرف. آپ ٹوٹ گئے تھے، اور اس سال کو سیرت کی تاریخ میں آپ کی زندگی کا غم کا سال کہا جاتا ہے. آپ بڑے ٹوٹے ہوئے تھے،
اندر سے بڑے پریشان تھے، اور کئی موقعوں پر رب نے آپ کو تسلی دی ہے کہ ہم جانتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ ہمیں پتہ ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں آپ کو بڑی تکلیف ہے اندر، آپ کو ان کے تانے باتیں، ان کی سازشیں مکاریاں آپ کو بڑا تنگ کر رہی ہیں۔ آپ بس یہ کیجئے کہ آپ اپنے رب کی تسبیح، اس کی تعریف کرتے رہیے اور اللہ کے سامنے جھکتے اور سجدہ کرتے رہیے، باقی ان کی پرواہ نہ کیجیے، ان سے رب نمٹ لے گا۔ یہ یقین کی معراج کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو اپنا بناتا ہے اس کو پوری طرح جھنجھوڑتا ہے، پوری طرح کھنگالتا ہے، پورا اس کو صاف کرتا ہے رب العالمین اندر سے۔ اور یقین بھی پھر ویسے ہی دیتا ہے کہ جب وہ آزمائش میں مبتلا ہوگا اس وقت رب العالمین اس کو اپنے اوپر بھروسہ اور اعتماد بھی دے گا۔ جس بندے کو نصیب ہو جاتا ہے، اور یہ جو ہمیں شخصیات ملی تاریخ میں جن کا تذکرہ، یہ دو شخصیات ہیں جن کو اللہ نے پھر اپنا خلیل قرار دیا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ خلیل ایسا ہوتا ہے کہ جس کے پاس ایک ہی دوستی ہوتی ہے، دوسرا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کے دوست ہیں خلیل، اور انہوں نے بھی رب کو اپنا خلیل بنایا ہے کہ ان کے دل میں بھی کسی اور کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، صرف رب ہے اور کوئی نہیں ہے۔ آزمائشوں میں اپنی ذات سے، اپنے وجود سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے علاقے سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے جوان بیٹے سے، یہی زندگی شروع ہوتی ہے نا۔ میری جوانی ہے، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، میری جوانی ہے، میری زندگی ہے، میرا گھر بار ہے، میرے رشتہ دار ہیں، میرا خاندان ہے، میرا کاروبار ہے، شادی ہو گئی، میری بیوی ہے، بچہ ہو گیا، میرے بیوی بچے ہیں، بیٹا جوان ہو گیا، میرا سہارا ہے۔ میری زندگی کا کل خلاصہ یہی ہے، میرے ہوش سنبھالنے سے لے کر بڑھاپے تک کا۔ اس ایک ایک لمحے میں رب نے ان کو آزمایا ہے، اور ایک ایک لمحے میں وہ شخصیت نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کامیاب کروایا ہے توفیق الہی سے۔ اب وہ سوال آتا ہے کہ یقین آیا کہاں سے؟ سوال یہ ہے، یقین آیا کہاں سے؟ یقین تو آپ نے دیکھ لیا، جہاں آزمائش میں گھسے، جس جگہ پہنچے، وہاں اللہ پر ایسا یقین کہ غیر متزلزل، کوئی 1.1% بھی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ سوچیں، ہمارے پاس بھی مسائل آتے ہیں، ہم تو دنیا کے مسئلوں کے اندر ہی گرے ہوئے، کبھی دین کی خاطر قربانی دینا وہ تو ہم سوچتے بھی نہیں۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، کبھی دین کی خاطر قربانی دینے کا ہم سوچتے نہیں۔ ہم تو ہمارے مسائل، سارے معاملات، چیزیں، پریشانیاں، الجھنیں ساری دنیا ہے، سارے دنیا کے معاملات رونے اپنے لے کے اللہ کے سامنے بیٹھتے ہیں۔ کبھی کوئی اللہ کی خاطر قربانی دینا، اس کے اوپر راضی ہونا، اللہ کے سامنے خوش ہونا کہ اللہ نے میری اس قربانی کو قبول کیا، اللہ نے مجھے اپنے دین کے لیے استعمال کیا، وہ تو ہے ہی نہیں ہماری زندگی۔ 24 گھنٹے میں کتنا وقت دیتے ہیں اللہ کے دین کی مدد، اور اپنے لیے نہیں، اپنی تلاوت نہیں، اپنی نماز نہیں، اپنا روزہ نہیں، اللہ کے دین کی مدد اور نصرت اور تقویت کے لیے کہ دین اللہ کا آگے پہنچے، یہ پیغام آگے پہنچے۔ کتنا وقت دیتے ہیں 24 گھنٹے میں، مہینے میں، سال میں؟ اس پر آزمائش اس شخصیت کو ملی، ذات پر نہیں ملی، اور اس بندے نے اس آزمائش پر پورا اتر کے دکھایا۔ یہ یقین آتا ہے جب انسان کو اللہ کی سچی اور صحیح معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ ہے کون، اور پھر اس توحید کی خاطر وہ انسان اٹھ کھڑا ہو۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یقین کیوں دیا؟ اللہ نے ذکر کیا وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اللہ نے ان کو یقین والوں میں سے بنانا تھا۔ ان کو جو اللہ نے نظارے کرائے اپنی بادشاہت کے، اپنے نظام اور سسٹم کے، آسمان اور زمین کے، کبھی آنکھیں بند کریں تنہائی میں، اکیلے میں، اپنے دماغ کو اس دنیا سے ذرا سا باہر نکالیں، اس فضا میں لے کر جائیں، ان آسمانوں تک لے کر جائیں۔ وہ جو احادیث کے اندر چیزیں ذکر ہوئی ہیں آسمانوں کی، آسمانوں سے اوپر عرش کی، عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتوں کی، وہاں سے نکلنے والی نہروں کی، اللہ کا جو پردہ حجاب و نور، اس ذرا فضا کے اندر تھوڑی دیر کے لیے اپنے دماغ کو لے کر جائیں۔ میں ایک چھوٹی سی دنیا پہ بسنے والا ایک معمولی چھوٹا سا انسان ہوں، وہ رب العالمین کب سے سارے نظام کو اکیلا چلا رہا ہے، یہاں مجھے اختیار ہے، وہاں کسی کو اختیار نہیں ہے، اور اس کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔ اللہ کی معرفت، غور و فکر میں انسان جب داخل ہوتا ہے،
پھر وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ دنیا ساری کی ساری اللہ کے سامنے کوئی اوقات اور حیثیت نہیں رکھتی. میں اللہ کے لیے اگر قربانی دوں گا اس میں میری کامیابی ہے اور اللہ میرے یقین کو آزمائے گا, چیک کرے گا رب العالمین. اللہ کی معرفت ایسی تھی کہ اللہ سے پھر ایک دن کہا بھی ربی ارینی کیف تحیی الموتى, اللہ مردوں کو تو زندہ کرتا ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ مردے زندہ کیسے ہوتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں, بس یہ کیسے دیکھنا تھا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا ولم تؤمن, بھائی ایمان نہیں ہے, مانتے نہیں ہو کیا؟ اللہ مانتا تو ہوں, ایمان ہے, لیکن جب انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے کہ واقعتاً مارنے کے بعد رب دوبارہ زندہ کرتا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے, تو دل مطمئن ہو جاتا ہے. کوئی چیز پھر مجھے مار نہیں سکتی جب تک رب کا فیصلہ نہ ہو, اور مار بھی دے تو رب دوبارہ زندہ کر دے گا. آگ میں جانے کے بعد بھی مار نہیں سکتی, آگ جلا نہیں سکتی, اور جلا بھی دے تو رب دوبارہ زندہ کر دے گا. میرا دل, میں اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں. بیٹے کی گردن پر چھری چلا دوں گا, بیٹا اگر مر بھی گیا تو رب دوبارہ زندہ کرنے والا ہے. وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي, میرا دل کو اطمینان ہو جائے گا, ایک دفعہ دیکھ لوں بس یقین پورا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے, 4 پرندے لو, ان نے اپنے آپ سے مانوس کرو. فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ, ان کو اپنے آپ سے پوری طرح مانوس کرو, ان کو کاٹ دو, مار دو, ان کے ٹکڑے ٹکڑے الگ الگ کر کے مکس کر کے 4 الگ الگ جگہوں کے اوپر, اونچی پہاڑی کے اوپر یا اونچی جگہوں کے اوپر رکھ دو, اور پھر ان کو اپنی طرف دوبارہ آواز دو جس آواز سے تم سے مانوس تھے. ان کو آواز دو گے, وہ دوبارہ ان کے اعضاء نکلیں گے, اٹھیں گے, جڑ کر تمہارے سامنے اڑتا ہوا پرندہ دوبارہ زندہ ہو کر آئے گا. اور ایسا ہوا. یہ اللہ کی معرفت, اور پھر اس کے چند مشاہدات. جب انسان کوشش کرتا ہے اللہ مشاہدات بندے کو دکھائی دیتا ہے. جب بندہ مشاہدہ کر لیتا ہے پھر دنیا کی ساری طاقتیں, ساری چیزیں, سارے معاملات اس کو معمولی اور ہیچ نظر آتے ہیں. اس لیے آغاز اپنا کیجیے اپنی زندگی کا اللہ کی توحید سے. اس دنیا میں کچھ نہیں ہے, سب چیزیں میرے اور آپ کے علاوہ, ہم جو بااختیار لوگ ہیں نا, ہمارے علاوہ سب چیزیں اللہ کی تسبیح اور تعریف میں مگن ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي. یہ کئی صورتوں کی ابتدا اللہ نے اس تسبیح اور اس حمد سے کی ہے کہ ساری کائنات, فرشتے کیا ہوں, فضا کیا ہو, یہ ستارے کیا ہوں, یہ اللہ کی دیگر مخلوق کیا ہو, پرندے کیا ہوں, سمندر کی مچھلیاں کیا ہوں, جانور کیا ہوں, یہ سب اللہ کی تسبیح اور تعریف میں مگن ہوتے ہیں. تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا یہ تسبیح کر کیسے رہے. بس میں اور آپ ہیں جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے, اور اس اختیار کے بعد جب میں اللہ کی تسبیح اور تعریف کو بآواز بلند کہتا ہوں, یہ چیز اللہ کو بڑی پسند آتی ہے. اللہ کو مجھ سے اور آپ سے مطلوب بھی ہے کہ یہ ان کو اللہ نے اس مخلوق کو اختیار نہیں دیا, اختیار میرے اور آپ کے پاس ہے. ہم چاہ کر اپنی مرضی سے, اور خاص طور پر ان 10 دنوں کے اندر جس نیکی کو سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ بیان کیا ہے, وہ یہی ہے کہ یہ 10 دن بڑے عظمت والے ہیں, اور اس کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں اونچی آواز کے ساتھ اللہ کی تسبیح اور تعریف کو بیان کیا جائے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر وللہ الحمد. لا الہ الا اللہ بھی ہو, اللہ اکبر بھی ہو, اور الحمدللہ للہ الحمد. یہ اونچی آواز, دنیا کو پتہ چلے کہ ایک اللہ کا میں ماننے والا ہوں, اس اللہ نے مجھے پیدا کیا, اور اپنے اختیار سے اس اللہ کی تسبیح اور تعریف میں کر رہا ہوں, اس رب کو یاد کر رہا ہوں. یہ وہ بندے کی معراج ہے جس پر اگر قدم رکھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا, دنیا میں کچھ ملے نہ ملے, آزمائشیں ضرور آئیں گی, مفت میں نہیں ملتی جنت, لیکن آخرت میں اونچے مقامات. ان انبیاء کی سیرت پر چلنے والا بن جائے گا جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کا نام ذکر کیا سورۃ الانعام میں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنی رہنمائی دی, اپنی معرفت دی, ہدایت دی. آپ بھی انہی کے نقش قدم پر, اسی ہدایت پر چلیے. وہ راستہ پورے انبیاء کا واضح ہے. ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ٹھہرے, اللہ نے ایسا مقام دیا کہ آپ کے بعد, ابراہیم علیہ السلام کے بعد اس زمین پر انسانیت میں اگر کوئی نبی آیا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آیا ہے, آپ کی اولاد سے باہر کوئی نبی اللہ نے نہیں بھیجا. وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ والکتاب, اللہ نے پھر کتابیں بھی جو نازل کی, نبوت بھی جو دی, وہ ان کی اولاد میں رکھی. یہ سعادتیں پھر مل جاتی ہیں, معراج انسان کو حاصل ہو جاتی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جانور آپ خریدتے ہیں، اس کی ایک شرعی معتبر عمر ہے ہر جانور کی، مسنہ جس کو کہا جاتا ہے، جو بکرے اور دمبے بھیڑ وغیرہ کے اندر 1 سال کی عمر ہے، جس کے بعد وہ دوندہ ہو ہی جاتا ہے. عموماً گائے کے اندر 2 سال ہے اور اونٹ کے اندر 5 سال ہے. اس کی علامت اس کے 2 دانت کا ہونا ہے. وہ 2 دانت دیکھ کر ہی آپ لیجئے، یا 2 دانت اس بکرے نے اس گائے نے گرا دی ہوں اپنے کچے، وہ بھی مسنہ ہی شمار ہوتا ہے. بے عیب جانور ہو، لنگڑا نہ ہو، آنکھوں سے کانا نہ ہو، کانوں سے بہرا نہ ہو، اتنا لاغر نہ ہو کہ اس کے جسم کے اندر گودا ہی نہ ہو، ہڈیوں میں جان ہی نہ ہو. کانوں کو اس کے اچھی طرح چیک کریں. یہ سینگ تھوڑے بہت ٹوٹے ہونا، تھوڑے بہت کانوں پر زخم کا ہونا، چرا ہونا، یہ جانوروں میں عام معمول کی بات ہے. اس میں کوئی ایسے حرج کی بات نہیں. اگر سینگ پر سے کہیں سے کوئی معمولی سا جھڑا ہوا ہے، افضل کی طرف جائیں، لیکن اگر نہیں ملتا یا کسی نے خرید لیا ہے تو یہ قابل قبول ہے. جانور لانے کے بعد ذبح کرنا بڑے مختصر انداز میں ہر مسلمان کوشش کرے. جو جانور ذبح کرنے والا ہے، جو لایا ہے اپنا جانور، وہ اپنے ہاتھ سے ذبح کر لے. نہیں کر سکتا تو کوئی مسلمان ہی ذبح کرے گا. یا اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے، لیکن وہ اہل کتاب جو ایک اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہوں، کیونکہ آج اہل کتاب میں بھی شرک پایا جاتا ہے. مسلمان اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کرے گا. دوسرے نمبر پر جانور کو قبلہ رخ کرنا مستحب ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر اس جانور کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے تھے جس جانور کو قبلے کی رخ کر کے ذبح نہ کیا گیا. فرض نہیں ہے، اس جانور کو لٹائیے اور اس کی جو گردن موڑ کے ہم کرتے ہیں ذبح کرنی ہے، وہ گردن جو مڑی ہوئی ہو وہ قبلے کی جانب ہو. جانور تھوڑا سا قبلے سے ہٹ کر ہوگا، ٹیڑھا لیٹا ہوگا، اس کو اس کی دائیں جانب سے لٹائیے اور اس کی گردن کو قبلہ رخ کیجئے جس طرف آپ نے چھری پھیرنی ہے. بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ کا نام لینا ضروری ہے، ماننا ضروری ہے، جہر ضروری ہے. اسی سے جانور حلال ہوتا ہے. جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، جس جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ جانور مت کھانا. اس کے بعد 2 چیزیں ہیں، اور وہ ہے جب جانور ذبح کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ كتب الإحسان على كل شيء، احسان کرنا، کسی پر بھلا کرنا، یہ اللہ نے ہر بندے پر فرض کیا ہر چیز کے متعلق، اور ہر چیز پر احسان الگ الگ ہے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی جب جانور کو ذبح کرو تو اس کو بھی عمدہ طریقے سے ذبح کرنا. اس کے سامنے چھری تیز کرنا یہ درست عمل نہیں ہے. چھری پہلے سے تیز کر کے لائے، اور چھری پوری تیز ہو تاکہ جلد سے جلد اس کی جان چھڑائی جائے، اس کی چھری پھیر کر اس کو راحت دی جائے، اس کو تکلیف نہ ہو کن چھری سے. جانور ذبح ہو رہا ہے اللہ کے نام پر، یہ قربانی ہے، یہ چڑھاوا ہے جو اللہ کے نام پر ہم دے رہے ہیں. اس کا گوشت بھی ہمارے لیے ہے. باقی 3 قسم کے جانور ہیں، بکرا ہے، دمبا ہے، گائے ہیں. ان کو لٹا کر ذبح کیا جاتا ہے. اونٹ ہے، اس کا مصنوع طریقہ کھڑا کر کے اس کو نہر کیا جاتا ہے. کسی بھی جانور کو چاہے اس کو قتل کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے، ہمیں اذیت دینے کی اجازت نہیں دی گئی، چاہے قتل بھی کر رہے ہوں. اسی لیے اہل علم کے فتوے ہیں کہ بعض اوقات آپ چوہے مارنے کے لیے گھر کے اندر وہ چپکنے والا یا کوئی مشین پکڑنے والی چھوٹی سی ہوتی ہے چوہوں کو پکڑنے کی، اس کو اگر رکھتے ہیں تو بار بار اس کو چیک کریں، ایسا نہ ہو کہ چوہا چپک جائے یا اس کے اندر پھنس جائے اور وہ اس اذیت میں مر جائے یا بھوک سے تڑپ تڑپ کے مر جائے اور آپ کو ہوش ہی نہ ہو. یہ بندے کے لیے جائز نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ بارگاہ الہی میں اس کی پکڑ ہو جائے. اس چوہے کو جس کو مارنے کا شریعت میں حکم ہے، اس کو بھی اذیت کے ساتھ مارنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ جو جانور جو ہم اللہ کی راہ میں ذبح کر رہے ہیں، ان کو اذیت دینا قطعی طور پہ حرام ہے. لیکن ان کو اذیت نہ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی راحت کی خاطر اللہ کے بندوں کو، مسلمانوں کو، انسانوں کو اذیت دی جائے. راستے میں باندھ کر، راستے میں ذبح کر کے ان کی گندگی، خون، ان کا اندر سے نکلنے والی غراضت کو کھلے عام سڑک پہ پھینک کر کہ جی ہم نے تو قربانی کی ہے، اب کوئی کچھ بول کر دکھائے، اس پہ ایسا گستاخ رسول اور گستاخ اسلام کا فتویٰ لگے گا کہ اس کو اپنی جان بچانا مشکل ہو جائے گا. یہ کہیں کا کوئی اسلام نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 چیزیں بندے کے لیے لعنت کا سبب بنتی ہیں، کہ جو آدمی خود اپنی گندگی بول و براز کر دیتا ہے لوگوں کے راستے میں یا لوگوں کی سائے دار جگہ پہ جہاں لوگ سائے کے لیے بیٹھتے ہیں، وہاں پر اپنی گندگی اگر کرتا ہے، جو گزرے گا لعنت دے کر گزرے گا. جانوروں کو باندھنے کے لیے
جانوروں کو کھڑا کرنے کے لیے، جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے ہمیں کسی مسلمان کو اذیت دینے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اللہ تعالی ہماری عبادت کو عبادت ہی بنائے، لوگوں کے لیے اذیت اور ہمارے لیے آخرت میں پکڑ کا ذریعہ نہ بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرما دے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون